اسرائیل اور حماس نے غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی معاہدے کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ممالک اور امریکہ کے لیے یہ عظیم دن ہے۔ امن معاہدے کا مطلب تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی افواج ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہے۔ تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، مصر اور ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ان ممالک نے اس تاریخی اور بے مثال واقعے کو ممکن بنایا۔ اس ہفتے کے آخر تک مصر کا دورہ کر سکتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ معاہدے کے لیے مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور آئی ایم ایف دوسرے شش ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ آئی ایم ایف مشن نے پاکستانی معیشت میں استحکام کی کوششوں کو سراہا۔ مہنگائی کو مقررہ ہدف کے دائرے میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔ توانائی شعبے کی بحالی کے لیے ریگولر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات پر اتفاق کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ریفارمز کے لیے پاکستان کی کوششوں پر آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی، علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور مستعفی، اپنا استعفیٰ گورنر کو ارسال کر کے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں علی امین گنڈاپور نے کہا، وزارت اعلیٰ بانی پی ٹی آئی کی امانت تھی، ان کے احکامات پر امانت واپس کر دی، پوری دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ 1.5 سال میں صوبے کو معاشی استحکام کی طرف گامزن کیا۔ دہشت گردی کا مقابلہ جرأت اور پختہ فیصلوں سے کیا۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صوبائی کابینہ میں معاون خصوصی ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں وہ پی کے 70 خیبر سے پہلی بار منتخب ہوئے۔ پشاور میں نامزد وزیر اعلیٰ کے گھر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ خیبر پاس پر شاندار آتش بازی۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت برقرار رہے گی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، تمام 91 ارکان متحد ہیں۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بولے کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی روشنی میں سہیل آفریدی کو نامزد کیا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے۔ اورنگزیب میں دہشت گردی کے واقعے کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ بانی کو توقع ہے کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے نئی شروعات ہوگی۔ جرگے اور قبائل سے معاونت حاصل کی جائے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو دیکھیں۔ سہیل آفریدی کی زیر قیادت خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے معاملے پر وفاقی حکومت کی رہنمائی کرے گی۔ علی امین گنڈاپور صوبے کے 18ویں وزیر اعلیٰ، دور اقتدار بھی تقریباً 18 ماہ تک محیط رہا۔ ان کا دور حکومت تنازعات اور اسکینڈل سے بھرپور رہا۔ شعلہ بیانی اور جذباتی انداز کے باوجود علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کارکنوں کے اعتماد پر پورا نہ اتر سکے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ اور پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے بھی شہ سرخیوں میں رہے۔ ان کی قیادت میں پی ٹی آئی کارکنوں نے 3 مرتبہ اسلام آباد پر چڑھائی کی اور تینوں بار وہ کارکنوں کو بے یار و مددگار تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے نئے چیف ایگزیکٹو کا انتخابی صوبائی اسمبلی کرے گی۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ یا ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے ہوگا۔ سادہ اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ حلف اٹھانے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ اپنی نئی کابینہ تشکیل دیں گے، جس کی تعداد اسمبلی اراکین کی مجموعی تعداد کے 11% سے زائد نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کو زیادہ سے زیادہ 5 مشیر رکھنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ دہشت گردی، جرائم اور ان کے سیاسی سرپرستوں کا گٹھ جوڑ ریاست اور عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے، جسے کسی صورت مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم، کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دشمن کو للکار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 272ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جامع آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی سول اور عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز اشتعال انگیز بیانات پر شدید تحفظات کا اظہار۔
فیلڈ مارشل کی کمانڈرز کو اعلیٰ نظم و ضبط، فٹنس اور تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت۔ سید عاصم منیر نے کہا بھارت کی جنگی جنونیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سید عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف پاک افواج کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین۔ فورم کا انسداد دہشت گردی کے تحت کارروائیوں اور آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ، شرکا کا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جامع کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا کہ پاک سعودی عرب معاہدہ باہمی احترام، مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ ویژن کا آغاز ہے۔ معاہدہ مشترکہ دفاع اور ملٹی ڈویژن تعاون کے فروغ کی علامت ہے۔ ISPR کے مطابق فورم نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی حمایت کے اعادے کا اظہار کیا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ فلسطین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 2 ریاستی حل اور 1967 سے قبل کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا مطالبہ بھی دہرایا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں سیلاب کے دوران ریلیف اور ریسکیو آپریشنز پر مسلح افواج کے جذبے اور عزم کی بھی تعریف کی گئی۔